لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے یہ کہا، لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے یہ کہا، اٹھا ہے دل میں آج تماشے کا شوق بہت، جھکا کے سر سب ہی شاہ پرست بولے، جھکا کے سر سب ہی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں نے جب ویڈیو کا آغاز کیا تو اس میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا ہے۔ تو شعر پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دل کے اندر جو چھالے ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ کبھی کبھی انسان کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں، بڑا بے قرار کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ دل کے چھالے جو ہیں وہ باہر آ جائیں، باہر آنے چاہیے، اور دل ہلکا ہوتا ہے۔ بحیثیت قوم ہم پوری قوم کے دلوں کے اندر چھالیں، اور ایک لاوا ہے جو کہ ہمارے اندر پک رہا ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ نا امیدی ہے۔ وجہ یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمام وسائل ہمارے ملک میں الحمدللہ موجود ہیں، اور ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ہر شخص کا جو معیار زندگی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ بحیثیت قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے یہ سوچنا میرا اور آپ کا بلکہ ساری قوم کا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچیں۔ میں آج بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ان کی جو آسائشیں ہیں، انہوں نے جو قوم کو لوٹا ہوا ہے، اور قوم کے پیسے کے اوپر غریب، دیہڑی دار، مزدور، ریڑھی والا، کسان کے پیسے کے اوپر جو عیاشیاں کی جا رہی ہیں، اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں۔ پاکستان میں جو سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں، یا وہ گاڑیاں جو کہ سرکار کے زیر استعمال ہیں، وہ گاڑیاں مرکز سے لے کے، یعنی کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے لے کے، اعلیٰ ریاستی عہدیداران سے لے کے نیچے گراس روٹ لیول تک جو سرکاری گاڑیاں مہیا کی ہوئی ہیں، ان میں ایکسٹرا لگژریس گاڑیاں بھی ہیں اور عام لگژریس گاڑیاں بھی ہیں۔ ہلکی گاڑی تو سرکار استعمال نہیں کرتی ہے۔ تو ان گاڑیوں کی جب میں نے اس پہ ریسرچ کی، جب میں نے کھوج لگائی، آپ یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو گاڑیاں ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کے استعمال میں، یعنی کہ سرکاری استعمال میں، وہ وفاقی حکومت بھی ہے، وہ صوبائی حکومتیں بھی ہیں، وہ ہمارے ادارے بھی ہیں۔ 2 لاکھ گاڑیاں، اس میں ہماری بیوروکریسی بھی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک قوم جہاں 2 وقت کی روٹی غریب نہیں کھا سکتا ہے، وہاں پر 2 لاکھ گاڑیاں سرکار کے زیر استعمال ہے۔ اور جب ان کی قیمت لگائی گئی، کیلکولیشن جب ان کی نکالی گئی، ایوریج قیمت جب ان کی نکالی گئی اور کم سے کم ریٹ رکھ کر جب اس کی ہم نے قیمت نکالی، آپ یقین کریں 2 ٹریلین روپے بنتا ہے، یعنی 2000 ارب روپے کی صرف جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ پھر بلکہ یہ کم سے کم ہے، پھر اس کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں ان گاڑیوں کے اوپر، اس گاڑی کا پیٹرول ہے، ڈیزل، تیل، فیول، اور اس کے مرمت ہے، مینٹیننس کے اخراجات ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر سالانہ کم سے کم جو بنتا ہے نا، وہ 250 ارب روپے بنتا ہے۔
اب آپ خود تصور کریں کہ 2 لاکھ گاڑیاں، 250 ارب روپیہ اس قوم کا، اور کون سی قوم کا؟ اس قوم کا کہ جس کی 29% آبادی ان کے بقول گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، گورنمنٹ آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 29% لوگ، یعنی کہ 7 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ان کے اعداد و شمار ہے، جبکہ عالمی اعداد و شمار وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 45% لوگ، یعنی کہ 10 کروڑ کے لگ بھگ یہ بنتا ہے، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہوتی ہے، رہائش کا ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پراپر کپڑے لباس کی سہولت ان لوگوں کو میسر نہیں ہوتی ہے، بنیادی علاج، میں بڑے علاج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنیادی علاج جو روزمرہ کی چھوٹی موٹی بیماریاں اور ان کا جو علاج ہوتا ہے، بنیادی علاج سے وہ یکسر محروم ہیں، تعلیم کی سہولیات سے وہ محروم ہیں، پانی اور اس طرح ضروری جو استعمال کی چیزیں ہیں، ضروری سہولیات ہیں، ان سب سے محروم ہیں۔ اور یہ عالمی بینک کہتا ہے کہ یہ 10 کروڑ لوگ ہیں، 45% عوام ہماری، آپ خود تصور کریں کہ وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، صاف پانی نہیں میسر، کھانا نہیں میسر، لباس نہیں میسر، رہائش نہیں میسر، لیکن گاڑیاں کتنی چل رہی ہیں؟ 2 لاکھ۔ اور اسی کو اگر کنورٹ کیا دیا جائے، یہ گاڑیاں ختم کر دی جائے اور اس کے لیے طریقہ کار رکھ دیا جائے، اس کے لیے طریقہ کار یہ رکھا جائے کہ جو انتہائی ضروری ہے، اگر دیکھیں ایک عام ملازم، عام بندہ لوکل گاڑی پہ آ سکتا ہے تو بڑا افسر بھی آ سکتا ہے، سائیکل پہ آ سکتا ہے، موٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے، اسکوٹی پہ آ سکتا ہے، اپنی گاڑی پہ آ سکتا ہے۔ اگر ان کو الاؤنس کی مد میں پیسے دے دیے جائیں، کچھ تھوڑے بہت، اتنا ہو کہ ان کا وہ جو مطلب ٹریولنگ الاؤنس انہیں دے دیا جائے، آنے جانے کا ان کا خرچہ دے دیا جائے، تو آپ یقین کریں کہ سالانہ ہم جو ہے نا، سالانہ وہ ہم جو ہے وہ مطلب کئی 100 ارب روپے کی، 200 ارب روپے کے قریب بچت کر سکتے ہیں، اور یہ پیسہ ہم غریبوں پہ لگائیں۔ تعلیم کے لیے 1 ارب روپے نہیں نکلتا ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی بجٹ شارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ خود سوچیں کہ ایک غریب ملک، ایک ایسا ملک کہ جہاں پہ میں نے ساری کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ خط غربت سے نیچے 50% کے قریب، یعنی 45% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، اور ان حکمرانوں کی عیاشیاں اور اللہ تعالی یہ ہوں کہ 2 لاکھ گاڑیاں کل ملا کے سرکار کے پاس موجود ہوں اور وہ چل رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، انشاءاللہ تعالی روزانہ ہم اسی طرح کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم مزید جو چیزیں جو عوام کے خون کمائی کے پیسے سے جو استحصال کیا جاتا ہے عوام کا، ان کی جو رہائشیں ہیں، ان کے جو بنگلے ہیں، ان کی جو کوٹھیاں ہیں، ان کی جو پلاٹس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کیلکولیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آئی پی پیز پہ میں نے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسے آئی پی پیز کے نام پہ یہ اربوں روپے کا فراڈ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے پیسہ بٹورا ہے اور عوام کی جیب سے پیسہ نکلا ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم لیوی کی مد میں کیسے اربوں روپے جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اجازت دیجیے کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔